بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں داستان کا ایک باب ایک موڑ ضرور کور کریں اور پھر کسی موڑ پر چھوڑتے ہیں اگلے روز کے لیے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ داستان ابراہیم علیہ السلام کا آغاز ہوا تھا، کہا تو تھا کہ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، تو وہ ربط کہاں کیسے ملے گا؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو آج کے قصے میں مل جائے گا۔ ایک اور نئی داستان بھی آج آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، اور کچھ ایسی باتیں بھی کہ جو تاریخ کا جو بہت سارا سفر ہے وہ ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، واقعات کی صورت میں ہی۔ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے۔ اب تک کا ریکیپ یہی ہے، اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، بہت سارے امتحانات سے سرخرو ہوئے، یہاں تک کہ کعبے کی تعمیر نو انہوں نے کی ہے، وہاں پر دعا کی ہے کہ ہماری نسل میں سے ایک رسول آئے، دعا آگے جا کر مستجاب بھی ہوگی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نسل سے آئیں گے۔ اب خانہ کعبہ کے اطراف میں آبادی بھی ہو گئی ہے، کعبہ عبادت کا مرکز بھی ہو گیا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بدبخت آتا ہے، نام اس کا عمرو بن لحی کر کے ہے، جس نے اب کعبے میں اور اس کے اطراف میں بت پرستی کی روایت ڈال دی ہے۔ اب وہ سلسلہ بھی چلتا آ رہا ہے یہاں تک کہ، یہاں سے سلسلہ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اب نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ کوئی قصہ ہے 2500-3000 ہزار سالوں کا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آگے تک سرکار دو عالم۔ تو اب یہ سلسلہ چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی ہم بعد میں آئیں گے، یا ان کے والد پر بعد میں آئیں گے، یا ان کے دادا پر بعد میں آئیں گے۔ یہ سلسلہ جو وہاں سے چلا ہے، چلتے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا دور آیا۔ جو اکثر سنتے ہیں نا بنی ہاشم بہت سنتے ہیں نا جب رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں کوئکلی دکھا دوں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو عدنان ہے، یعنی بہت سارے ہم نے شجرہ نسب کو اسکپ کرتے ہوئے، عدنان ہے جد اعلیٰ سرکار دو عالم کے، پھر معاد بن عدنان ان کے بیٹے، پھر فہر بن مالک ان کا نام قریش تھا، پھر قصی بن کلاب، پھر عبد مناف بن قصی، پھر ہاشم بن عبد مناف جن کی ہم آج بات کریں گے، پھر ان کے بعد ہیں حضرت عبد المطلب بن ہاشم جو سرکار دو عالم کے دادا تھے، ان کا واقعہ بھی عرض کریں گے، پھر عبداللہ بن عبد المطلب سرکار دو عالم کے والد، ان کا واقعہ بھی عرض کریں گے، پھر سرکار دو عالم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے واقعات بھی۔ اس طریقے سے ہم مرحلہ در مرحلہ سیریز کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سلسلہ چلتے اس سیریز کے جو نمبر 6 ہیں، ہاشم بن عبد مناف سرکار دو عالم کے پردادا، ان تک آیا۔ بنی ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد یا ہاشم کی نسل، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ بنی ہاشم کون ہے؟ قریش کا ایک معزز خاندان ہے، اس کا نام ہے بنی ہاشم، آپ کہہ لیجئے۔ قریش کیا ہے؟ مکے کے بہت سارے قبیلے ہیں، ان میں سے قبیلہ ہے قریش، بڑا قبیلہ ہے جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مختلف خاندان ہیں ان میں، جن میں سے ایک بنی ہاشم۔ اب بات آ گئی ہے جناب ہاشم تک۔ یہ جناب ہاشم کون ہے؟ کیا ہاشم ان کا نام ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام تو ہے عمرو بن عبد مناف۔ تو ہاشم کیا ہے؟ ہاشم لقب ہے۔ تو یہ ہاشم لقب کیوں پڑا ہے ان کا؟ ایک واقعے کی وجہ سے، وہ سن لیجئے۔ داستان ہاشم کہہ لیجئے آپ، جناب ہاشم۔ ہاشم کہتے ہیں ٹکڑے کرنے والا، توڑنے والا، ٹکڑے کرنے والا۔ تو یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں بنی ہاشم، یہ جو نام پڑا ہے ہاشم، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، مکے کا علاقہ ہے، عرب کا علاقہ ہے، گرمی ہے، صحرا ہے، دھوپ ہے، موسمی تغیرات ہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہوا یوں کہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں صورتحال بہت سیریس ہو گئی، قحط آیا، شدید قحط آ گیا مکہ اور اس کے گرد و نواح میں، یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ اب ایک عجب معاملہ ہے، پہاڑیاں ہیں، گرمی ہے، کوئی خیالی منظر کشی، درخت سوکھے پڑے ہیں، جانوروں کی بھی زندگی محال ہے، انسانوں کا جینا دشوار ہے۔ اب ایک عجب عالم ہوگا نا، صحرا کی تپتی دھوپ، بھوک پیاس کا عالم۔ ایک تو ویسے ہی صحرائی علاقہ، آج بھی جو لوگ گرمی کے دنوں میں جاتے ہیں عمرے وغیرہ پر، انہیں اندازہ ہے کہ کس طرح کی شدت پیاس سے انسان بلبلا اٹھتا ہے، اگر کچھ وقت پانی میسر نہ ہو کیا عالم ہوتا ہے۔
اس زمانے کی گرمی. اور ظاہر ہے آج کل کے زمانے کی طرح ایئر کنڈیشن تو نہیں ہے, پنکھے تو نہیں ہے, روم کولرز تو نہیں ہے. سو معاملہ یہ ہوا کہ مکہ شہر اور اس کے اطراف میں عجب عالم ہے, قحط ہے, دھوپ کی شدت ہے, بارش نہیں ہے, بارش کا نام و نشان نہیں ہے, ہریالی کا کوئی امکان نہیں ہے. اب ابتداً تو لوگوں نے کچھ دن گزار لیے ہوں گے کہ چلو ایک کلائمیٹ چینج ہے, ویدر چینج ہے, موسمی تغیرات ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, تو اب لوگوں کو ذرا صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو معاملہ اب کی دفعہ کچھ ان یوزول سا لگ رہا ہے. اب جب اسی انداز سے کچھ وقت گزر گیا تو نئے مسائل جنم لینے لگے. اس سے پہلے تو معاملہ دھوپ گرمی کا تھا, اب معاملہ بھوک کا ہے. ہو سکتا ہے ابتدائی کچھ لمحات یا دنوں لوگوں نے اس میں بھی گزارا کیا ہو کہ چلو کچھ دنوں کی بات ہے, موسم ٹھیک ہو جائے گا, صحیح ہے. لیکن اب وقت گزرتے گزرتے اب بھوک کی وجہ سے لوگوں کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی. یعنی اب مکے اور اس کے اطراف کے علاقے کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ٹریجڈی ہو گئی ہے, ایک پرابلم ہو گیا ہے. اور اگین یہ آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں بریکنگ نیوز چلے, دنیا کے دوسرے ممالک سے ہیلی کاپٹرز پہنچ جائیں, تو نہیں ہے نا. تو ابھی ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے. بھوک بنیادی ضرورت, ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے اس علاقے میں. ہم تو جناب ہاشم کی بات کر رہے تھے, یہ کیا ہوا ایسے میں جب یہ ساری صورتحال تھی, ایسے میں قبیلہ قریش کے سردار ہیں, نام ہے جناب ہاشم, انہوں نے ایک فیصلہ کیا. قبیلہ قریش کے سردار جناب ہاشم نے فیصلہ کیا اپنی قوم کو اس مشکل سے نکالوں گا. کیا مطلب, کیسے کریں گے کام؟ آپ نے اس زمانے میں ان حالات میں اپنے سامان تجارت سے لوگوں کے لیے بڑی تعداد میں غذا کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں کچھ کروں گا اس صورتحال میں. سوچئے عام حالات میں کوئی شخص ایک وقت کا بھوکا ہو اور اسے کھانا کھلایا جائے تو اس کی کتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے نا, کہ بڑا کام کیا, بھوکے کو کھانا کھلایا, ایک بھوکے کو کھانا کھلایا. یہاں کیا عالم ہے, یہاں قحط کے حال میں ایک شخص کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہا ہے. تو اس وقت اس عالم میں انہوں نے لوگوں کے لیے ان حالات میں ایک روایتی عربی کھانا, سرید کر کے کہتے ہیں کچھ, روایتی عربی ڈش, شوربہ کہنے روٹیوں کا, سم تھنگ لائک دیٹ. اس وقت جناب ہاشم نے لوگوں کے لیے روایتی عربی کھانا تیار کیا. یہ روٹی کے ٹکڑوں کو گوشت یا شوربے میں بھگو کے بنایا جاتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جناب ہاشم سردار ہونے کے باوجود اپنی ہاتھوں سے روٹی کو ٹکڑے کرتے اور لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. یعنی بات سوچیں کہ کیا منظر ہوگا. بھوک کی شدت ہے, پیاس کا عالم ہے, گرمی کی شدت ہے, صحرا کی حرارت ہے, اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے مگر دم میں دم بھی رکھنا ہے اور اس کے لیے غذا بھی چاہیے. ایسے میں ایک اللہ کا بندہ جسے اللہ نے بہت نوازا ہے, وہ اپنا عہدہ, اپنا منصب, اپنا اسٹیٹس بھول کر اپنی فکر نہیں کر رہا, صرف اپنے قبیلے کی بھی فکر نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کے پیٹ بھرنے میں لگا ہوا ہے, خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. آپ نے یہ انتظام صرف قریش کے لوگوں بلکہ صرف قریش کے لوگوں کے لیے نہیں کیا, دیگر قبائل کے لوگوں کے لیے بھی کیا. آپ کی یہ سخاوت اس وقت کے عرب معاشرے میں بے مثال تھی, کیونکہ لوگ عام طور پر اپنی دولت اپنی حد تک محدود رکھتے تھے. کیونکہ آپ نے روٹی کو ٹکڑے کر کر کے وہ روایتی عربی ڈش تیار کی اور لوگوں کو کھلایا, اس لیے آپ کو اس واقعے پر ہاشم کہا جانے لگا. ہاشم یعنی ٹکڑے کرنے والا. تو اسے بچوں کے لیے کہ اب جب ہم لفظ ہاشم یا بنی ہاشم ذہن میں آئے تو ذہن میں سرکار دو عالم کے پردادا ہیں اور نام ہاشم, لقب ہاشم اس لیے پڑا ہے اس واقعے کی وجہ سے. سو اب آپ کے ذہن میں ہے نا, ہم حضرت ابراہیم سے ہم نے آغاز کیا, یکم رمضان کو, آج 12 رمضان ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام سے آغاز کیا, اسماعیل علیہ السلام, پھر وہ رمی کا واقعہ, سعی کا واقعہ, زمزم کا واقعہ, الگ واقعات, پھر امر میں لحی کا واقعہ, یہ تعمیر کعبہ کا واقعہ, داستان, یہ سب کرتے 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 آج ہم جناب ہاشم تک پہنچ گئے. آگے بڑھتے ہیں.
اب ہاشم بن عبد مناف ہے نمبر 6 پہ، تو نمبر 7 پہ کون ہے؟ حضرت عبد المطلب بن ہاشم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں آف کورس، اور ہاشم بن عبد مناف تھے تو ان کے بیٹے عبد المطلب بن ہاشم. اب ہم آ گئے ہیں یہاں پہ جناب عبد المطلب بن ہاشم. انہی ہاشم کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا جن کا نام ہے عبد المطلب، رسول اللہ کے دادا. اب جس طرح جناب ہاشم کا یہ انٹرسٹنگ تاریخی واقعہ ہے، ویسے ہی جناب عبد المطلب کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں، بہت دلچسپ واقعہ ہے. داستان ابراہیم علیہ السلام جاری ہے، ہم داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. جناب ہاشم کا واقعہ آج عرض کیا ہے. حضرت عبد المطلب سے متعلق کیا دلچسپ، کیا خوبصورت، کیا اہم، کیا تاریخی واقعہ ہے، کل عرض کریں گے انشاءاللہ.